السلام ناظرین، میں محمد ہارون اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، ہمارے بہت سے ایسے دوست ہیں جو چینل کو سبسکرائب کیے بغیر ویڈیو دیکھتے ہیں، تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، لاہور کے علاقے شادرہ ٹاؤن میں پیش آیا ایک دردناک واقعہ، جس میں کم عمر حاشر نامی ڈرائیور نے، جس کی عمر تقریباً 13 یا 14 سال بتائی جا رہی ہے، نے تیز رفتار گاڑی سے دو سگے بھائیوں کو کچل دیا، جس میں ایک بھائی موقع پر جہاں بھاگ ہو گیا جس کا نام امین تھا، اور ایک بھائی شدید زخمی ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ اس کی حالت بھی کافی خراب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگوں کی موٹر سائیکل سے بھی یہ گاڑی ٹکرائی اور وہ لوگ بھی زخمی ہوئے۔ تو یہ ایک بڑی تیز رفتار بتایا جا رہا ہے کہ گاڑی بہت زیادہ تیز رفتاری میں تھی، جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ قابو سے باہر تھی، جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ ناظرین، امین نامی جو شخص ہے وہ موقع پر جہاں بھاگ ہو گیا، اور جس کی وجہ سے اہل علاقہ میں بھی بڑا شدید غصہ اس چیز میں پایا گیا۔ جو گھر ہے، اہل خانہ، وہاں پہ کوہرام مچا ہوا تھا، اور دیکھا جائے تو یہ ایک ایسی آپ دیکھ لیں کہ سچویشن ہوتی ہے کہ جس میں انسان کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ باہر گئے کھانے کے لیے کہا جا رہا ہے اور یہ اس طرح کی خبر ان تک پہنچی، تو سوچیں کہ ایسے گھر والوں کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی۔ ناظرین، مزید کہا جا رہا ہے کہ امین نامی جو شخص جو جہاں بھاگ ہوا ہے وابڈا کا ملازم تھا اور ایک بچی کا باپ بھی تھا۔ ناظرین، جہاں بھاگ ہونے والے امین کی نماز جنازہ آج ادا کر دی گئی۔ اہل علاقہ سمیت فیملی کے تمام جو ممبرز تھے وہ بھی شریک تھے، اور خاص کر حکومت سے اپیل کر رہے تھے کہ انہیں جو انصاف ہے انصاف دیا جائے، تاکہ جو ان کے یہ ایک قسم کا ظلم ہوا یا جو ان پر یہ قیامت گزری اس کا ازالہ ہو سکے، تو وہ صرف انصاف کی صورت میں ہے۔ باقی آپ کسی کو زندہ تو نہیں کر سکتے، لیکن انصاف سے ان کو جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مطمئن ہو سکتے ہیں کہ ان کو انصاف اگر مل جاتا ہے تو۔ اس سلسلے میں اگر ہمیں ایس پی سٹی بلال صاحب کے مطابق حاشر کے والدین کی ڈائیورس ہو چکی ہے۔ یہ وہ کم عمر بچہ ہے، لڑکا ہے، جس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ اس نے ایکسیڈنٹ کیا ہے۔ اس کی عمر 13 سے 14 سال بتائی جا رہی ہے، اور ان کے والدین کے درمیان کہا جا رہا ہے کہ ڈائیورس ہو چکی ہے، اور یہ اپنی نانی کے ساتھ رہتا ہے۔ نانی کا جو ہے وہ کرائے کا گھر ہے جہاں پہ یہ رہتا ہے، تو یہ اپنی نانی کے ساتھ رہتا تھا، اور جس گاڑی سے حاشر نے یہ ایکسیڈنٹ کیا، یہ جو حادثہ ہوا، وہ گاڑی ان کی اپنی نہیں تھی بلکہ مالک مکان خرم نامی شخص کی تھی، جو کہ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ گھر میں موجود نہیں تھا۔ تو یہ اس طرح کا ایک حادثہ تھا۔ اب یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو چابی تھی یہ حاشر کے ہاتھ کیسے لگی، اصل اس کے پیچھے واقعہ کیا ہے، اور یہ تو تفتیش کے بعد ہی واضح پتہ چل سکے گا ناظرین۔ اور تفتیش بھی ناظرین ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں جو امین کی فیملی ہے، یعنی کہ جو شخص جہاں بھاگ ہوا ہے امین، اس کے جو لواحقین ہیں ان کو وہ مطمئن ہونے چاہیے۔ ایسی تفتیش ہونی چاہیے کہ جس سے وہ مطمئن ہو، ان کو کسی قسم کے شک و شبہات نہیں ہونے چاہیے۔ ان کو جو انصاف ریکوائرڈ ہے حکومت سے قانون کے تحت، بالکل ویسی ہی تفتیش ہونی چاہیے جس سے وہ مطمئن ہوں کہ بالکل صحیح انصاف انہیں ملا ہے۔ ناظرین، حاشر کے والدین نے بھی ابھی تک کسی قسم کا پولیس سے کوئی رابطہ نہیں کیا، اور اس سلسلے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کی جو نانی ہے وہ بھی فرار ہے، موجود نہیں ہے وہاں پر۔ تو حاشر نامی اس لڑکے نے، آپ یہ اپنا تو گھر دیکھیں، اس کا اجڑا ہی ہوا تھا، اس نے ایک اور گھر کو اجاڑ دیا، اور اس کی ایک غلطی نے ایک اور گھر اجاڑ دیا۔ دیکھیں کہ اب وہ جو بچی ہے جہاں بھاگ ہونے والے شخص امین کی، وہ بھی یتیم ہو گئی۔ تو یہ اس طرح کا ایک انسیڈنٹ ہوا ہے کہ جس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر آنکھ جو ہے وہ اشکبار ہے۔ یہ ایک ناقابل برداشت غم ہے جس کو ان کے گھر والوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ ظاہر بات ہے، ایک کوہرام مچا ہوا ہے وہاں پر کہ جس گھر میں ایک بچی یتیم ہوئی ہو، ایک بیوی بیوہ ہوئی ہو، ایک ماں سے اس کا بیٹا چھن گیا ہو ماں باپ سے، تو آپ سوچیں کہ وہاں پہ اس کا کیا وہاں پہ حالت ہوگی ان لوگوں کی۔ اس سلسلے میں چیف ٹریفک آفیسر لاہور نے شہر بھر میں کم عمر جو ڈرائیورز ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دیا ہے، اور اس دوران انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کے نفاذ میں کسی قسم کی نرمی نہیں برتی جائے گی، یعنی کہ اب کسی کو کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں دیا جائے گا، کوئی نرمی نہیں کی جائے گی، اور ہونا بھی یہی چاہیے ناظرین۔ اس میں مساوی قانون ہونا چاہیے، امیر غریب سب کے لیے، یعنی کہ یہ سب کے لیے ایک جیسا قانون ہونا چاہیے۔ سی ٹی او کے مطابق خلاف ورزی کی صورت میں کم عمر ڈرائیور کے والدین ذمہ دار ہوں گے، اور ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ اصل مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ والدین کو بھی نظر رکھنی چاہیے اپنے بچوں کے اوپر، کہ خاص کر کہ وہ کس طریقے سے، اگر ہم دیکھیں نا کہ لاڈ پیار کے اندر اگر چابی دے دیتے ہیں یا ان کو ضد کرتے ہیں تو ہم چابی دے دیتے ہیں،
تو یہ وہ نقصان ہوتا ہے. اب موٹر سائیکل ہو یا کار ہو تو اس سے اس طرح کے واقعات رونما ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا والدین کو بھی اب اس میں اہم کردار ادا کرنا پڑے گا. اگر ہم نے فیوچر کے اندر ایسے واقعات کو روکنا ہے تو مل کر اس کے متعلق کام کرنا پڑے گا. ادروائز جو ہے ورنہ خدا نہ خواستہ اس طرح کے واقعات مستقبل میں بھی رونما ہوتے رہیں گے. ناظرین انہوں نے مزید کہا کہ 1 جون سے 30 جون کے درمیان کم عمر ڈرائیوروں پر تقریباً 33,277 چلان کیے گئے اور تقریباً 251 FIR درج کی گئیں. اب ناظرین یہاں پر اگر تھوڑا سا چیف ٹریفک آفیسر صاحب یہ بتا دیتے کہ ان میں کتنے چلان موٹر سائیکلوں کے والوں کے خلاف کیے گئے یا اور کتنے جو ہیں وہ کار والوں کے خلاف کیے گئے تو ذرا زیادہ بہتر ہو جاتا, کلیئرٹی آ جاتی. کیونکہ یہاں پہ اگر آپ دیکھا جائے کہ عوام کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ وارڈن صرف موٹر سائیکل سواروں کا چلان کرتے ہیں جبکہ وہ کار والوں کو تو جانے دیتے ہیں. ظاہر بات ہے اکثر ہم نے بھی دیکھا ہوگا, ویڈیوز میں بھی دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ریفرنس کے ساتھ یا دھمکیوں کے ساتھ کار والے جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں, بیچارے صرف موٹر سائیکل سواری پکڑے جاتے ہیں. تو یہاں پر تھوڑی وضاحت کر دیتے تو بہتر ہو جاتا کہ کتنے چلان آپ نے کار والوں کے خلاف کیے ہیں اور کتنے موٹر سائیکل والوں کے خلاف. ایک اندازے کے مطابق جس طرح یہ عوام کہتی ہے, آپ نے سنا ہوگا اور یہ حقیقت بھی یہی ہے کہ موٹر سائیکل والوں کے زیادہ چلان کیے جاتے ہیں, گاڑی والے تو بچا کے جان نکل جاتے ہیں. تو لہٰذا ایسا قانون ہونا چاہیے جو کہ مساوی قانون ہو. اداروں نے قانون کی ایکول قانون ہونی چاہیے, ایکولیٹی ہونی چاہیے کہ جو غلطی پر ہے اس کو سزا دینی چاہیے, اب وہ چاہے گاڑی میں بیٹھا ہو یا چاہے موٹر سائیکل پر بیٹھا ہو. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف موٹر سائیکل والوں کے خلاف ہی چلان کیے جائیں اور باقی گاڑی والوں کو چھوڑ دیا جائے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. سخت یعنی کہ قانون پہ اب عمل, قانون تو بنا ہوا ہے, اب مین چیز ہے اس پر عمل کرنا ہے, اس کو ہم نے نافذ کرنا ہے. تو نافذ کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز ہے کہ ایکولیٹی, ہمیں برابری کے ساتھ اس پر چلنا پڑے گا. جو غلطی پر ہے چاہے وہ گاڑی میں ہے چاہے وہ موٹر سائیکل پر ہے اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان فیوچر ایسے حالات نہ بنے, کسی کا گھر اس طرح نہ اجڑے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم قانون کو مساوی سمجھیں اور مساوی عمل کریں اس کے اوپر, اور سب پر اس کو ایکولیٹی کے طور پر اس کو رائج کریں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی امیر ہے, کسی کی کوئی ایکسیس ہے, پہنچ ہے تو وہ بچ جائے اور جو بیچارہ موٹر سائیکل پر بیٹھا ہے وہ پکڑا جائے. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ناظرین اس سے پہلے بھی اگر ہم دیکھیں تو ایسے کئی واقعات ہو چکے ہیں جس میں ایسے کئی گھر اجڑ چکے ہیں جس میں اگر جو ذمہ دار تھے وہ کم عمر ڈرائیور ہی سمجھے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا لاہور میں پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں اور اس کا کیا نتیجہ نکلا آپ کے سامنے ہے. تو ان پہ صرف روکنا اس لیے ہے کہ جب قانون اپنا رستہ لے گا اور مساوی قانون, سب کے لیے برابر جو قانون ہوگا اور سب کو برابر سزا ملے گی, کہ اگر جو گناہ گار ہے وہ صرف اس بہا پر نہیں چھوٹ جائے گا کہ اس کی کوئی ایکسیس ہے, تو آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ مستقبل میں ایسے واقعات نہیں ہوں گے. لیکن اگر ہم اس طرح کی کوئی ریلیکسیشن دیں گے اور خود ہم اپنا ایک درجہ بنائیں گے کہ ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے اور اس کو روک لینا ہے, تو اس طرح سے قانون کے اوپر ایک کوسچن مارک آئے گا جس کے نتیجے میں ایسے واقعات جو ہیں وہ رونما ہوتے رہیں گے. تو ناظرین والدین کو بھی اپنے بچوں پر لازمی اس چیز کو انشور کرنا چاہیے کہ بچوں کی نقل و حمل پر مسلسل نظر رکھیں. اپنی نہ صحیح تو کسی کی بھی دیکھیں کہ کوئی گاڑی یا بائک نہ چلا رہے ہوں, جب تک کہ ان کی عمر 18 سال نہیں ہو جاتی, لائسنس نہیں بن جاتا, ان کی مکمل ٹریننگ نہیں ہو جاتی, چاہے وہ موٹر سائیکل ہو چاہے گاڑی ہو, جب مکمل طور پر ان کو یہ سرٹیفائڈ نہیں ہو جاتا کہ ان کو یہ تمام چیزیں آتی ہیں, تب تک یہ دونوں چیزیں ان کو نہیں دی جانی چاہیے. ان پر مکمل چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے, کیونکہ ان کی ایک غلطی سے کسی کا اس طرح کا دیکھیں کہ واقعہ جو کہ ایک دردناک واقعہ ہے, رونما خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے اور بعد میں آپ کے لیے بھی پریشانی کا سبب بن سکتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب مل کر اس پر عمل پیرا ہوں اور اپنے بچوں پر خاص طور پر نظر رکھیں, ان کی ایکٹیویٹی کے اوپر نظر رکھیں تاکہ فیوچر میں اس طرح کے واقعات ہونے سے بچ سکے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا جی. انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں. اللہ حافظ.